إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد اور ثنا اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ البلد کے اندر اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا. کہا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. وہدیناہ النجدین، پھر اس کے بعد ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے. ایک شکر گزاری کا جنت کو لے جانے والا راستہ ہے، اور ایک ناشکری کا، کفر کا اور جہنم کو لے جانے والا راستہ ہے. یہ دونوں راستے ہم نے دکھا دیے. ہم نے انسان کو اختیار دے دیا، اب وہ جو راستے پہ چاہے وہ چل سکتا ہے. یہ آیت کریمہ کی شرح کرتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ کے یہ الفاظ ہیں، عربی زبان میں بڑے پیارے سے الفاظ ہیں. هذه من نعم اللہ العظیمہ، یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہیں. جس کو آنکھ ملی ہے اس کو اس کی قدر نہیں ہے، اور جس کو نہیں ملی ہے یا مل کر کسی وجہ سے روشنی گھٹ گئی ہے، مل کر کسی وجہ سے روشنی چلی گئی ہے، ضریر البصر ہو گیا ہے، اس کو اس کی قدر ہے. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. کہتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ، هذه من نعم اللہ العظیمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، بڑی نعمت ہے. جی ہاں، ہمیں بھی اللہ نے دی ہے اور ہمارے بچوں کو بھی دیا ہے. معذور نہیں بنایا، معذور نہیں پیدا کیا. چھوٹے بچے، پیدائشی بچوں کو آنکھ پر چشمے لگے ہوئے ہیں. پیدائشی بچوں کا نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7 نمبر ہے.
اللہ نے ہمیں جو اولاد عطا فرمائی ہے آنکھوں سے اچھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اللہ نے ایک زبان عطا فرمائی اور اللہ نے 2 ہونٹ عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ وہ معصوم چھوٹے بچے جب ہم کبھی جا کر بات کرنا چاہتے ہیں، بازو کھڑا ہوا آدمی کہتا ہے یہ بچہ ڈف اینڈ ڈم ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا ہے، تب ہمیں محسوس ہوتا ہے اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے اور اللہ نے ہمارے بچوں کو کیا دیا ہے۔ اللہ نے صحیح زبان بھی عطا فرمائی، اللہ نے ہونٹ بھی عطا فرمائے۔ ہونٹ یہ بھی اللہ کہتا ہے، صحیح ہونٹ کا مل جانا، اس لیے کہ ابن عثیمین یہ بھی کہتے ہیں لِأَنَّهُ بِهَذَا اللِّسَانِ وَالشَّفَتَيْن يَسْتَطِيعُ أَن يُعَبِّرَ عَمَّا فِي نَفْسِهِ، اس لیے کہ یہی زبان ہے اور یہی ہونٹ ہیں، انہی کے ذریعے سے انسان اپنے اندر کے مافی ضمیر کو کیا بولنا چاہتا ہے دنیا کے سامنے اپنی بات رکھ سکتا ہے، اور اس کا ذریعہ یہ زبان اور یہ 2 ہونٹ ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ سورہ رحمان کی شروع کی آیتیں پڑھیے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ یہاں علماء کرام ایک لفظ کہتے ہیں، سکھانے کے لیے اللہ کے بے شمار ناموں میں 100 سے زیادہ اللہ کے نام ہیں۔ اتنے نام ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کے نام کتنے ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے اسے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کے نام کتنے ہیں۔ وہ سارے ناموں میں سکھانے کے لیے اللہ نے جو نام استعمال کیا ہے وہ ہے الرحمن۔ جی، القہار نہیں ہے، القدوس نہیں ہے، الجبار نہیں ہے، الرحمن، اس لیے کہ سکھانے کے لیے رحم کی ضرورت ہے۔ اس لیے جتنے بھی علماء، اساتذہ، ٹیچرز ہیں، ان کے اندر یہ صفت آنی چاہیے کہ وہ شاگردوں کے تعلق سے، اسٹوڈنٹ کے تعلق سے اپنے اندر رحم رکھیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، غور سے سننا، انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ علمہ البیان، علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا۔ اللہ اکبر۔ یہ جانور میں اور انسان میں فرق ہے، جانور نہیں بول سکتا جیسا انسان بول سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور بولنے کی طاقت عطا فرمائی، صرف زبان اللہ نے نہیں دی، زبان کے اندر اللہ نے بولنے کی صلاحیت، بولنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ اللہ عز و جل کا کرم ہے۔ پھر سورہ قاف کی ایک بڑی اچھی سی آیت کریمہ ہے جس میں ہمیں یہ متنبہ کیا گیا ہے، اللہ نے زبان دی ہے، ہونٹ دیے ہیں، اللہ نے چرب زبانی عطا فرمائی ہے۔ کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں سامنے والے کو کبھی بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، سامنے والے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، اور کسی بھی طریقے سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود رہتی ہے۔ وہ سارے لوگ غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں روز قیامت میں ان سے نفرت کروں گا اور ان کو دھتکار کے دور بھیجوں گا، دھتکاروں گا ان کو، میرے سے دور کروں گا ان کو۔ جی ہاں، ان من، سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ابغضکم منی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ۔ الفاظ سنیں، غور سے سنیں، سب سے زیادہ میں، نفرت نہیں، قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفرت کس سے کریں گے؟ سبحان اللہ۔ میرا لفظ بہت بڑا ہے اس لیے اسے غور سے سنو۔ نبی نفرت کریں گے روز قیامت تو جائیں گے کدھر؟ ہم کس کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے؟ پانی کی پیاس بجھائیں گے کیسے؟ حوض کوثر پر نبی تو بیٹھے رہیں گے، کیسے پانی پیئیں گے ہم؟ اللہ کے رسول کس سے دھتکاریں گے، دور بھیجیں گے، اب آج دور کرو اسے مجھ سے دور کرو۔ کون ہے وہ آدمی؟ اللہ کے رسول نے کہا 3 آدمی ہیں، 3 چیزیں جس میں پائی جاتی ہیں، وہ 3 قسم کی جو چیزیں ہیں، وہ آدمی، وہ نوجوان، وہ عورت، وہ ماں، وہ بہن، سن لے غور سے، نبی اس سے دھتکاریں گے، اللہ کے رسول اس سے نفرت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الثرثارون، المتشدقون، المتفیہقون، 3 نام اللہ کے رسول نے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا آدمی الذی یکثر الکلام فی مجلسہ،
جو کسی کو بات کرنے نہیں دیتا مجلس میں، صرف اکیلا خود بولتا ہے، سامنے والا جب بولنا بھی چاہے اسے بولنے نہیں دیتا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے رسول اس سے نفرت کریں گے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول نفرت کریں گے. یاد رکھیں میرے بھائیوں، یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نفرت کریں گے. دو لفظ ہیں، نفرت بھی کریں گے، دھتکار کے دور بھی کریں گے. سبحان اللہ. الثرثارون یہ لفظ ہے. ہو سکے تو جائیں، آج نماز کے بعد جائیں، جا کے یہ حدیث لکھ کے رکھیں، یہ حدیث کا ٹکڑا لکھ کے رکھیں. مجلس میں جو صرف اپنی چلاتا ہے، کسی کو بولنے نہیں دیتا ہے، نبی نے کہا یہ آدمی، اس میں ایک قسم کا تکبر ہے، یہ آدمی میرے سے دور رہے گا. اللہ مجھے بچائے، اللہ میرے بھائیوں کو بچائے. جی دوسرا لفظ المتشدقون، یہ دوسری بار کہہ رہا ہوں. سمیہ مسجد میں بھی میں نے کہا، یہ سیکنڈ ٹائم کہہ رہا ہوں. سیکنڈ ٹائم کیا 100 بار بھی بولیں تو نہ کافی ہے. المتشدقون، ایسی زبان میں بات کرے جو سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. سبحان اللہ. ایسی زبان میں گفتگو کرے، سنیں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے سنیں، ایسی زبان بولیں سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے زبان. ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ حدیث کہنے کے بعد کہتے ہیں، سعودی عرب میں عنیزہ میں ان کا درس ہوتا تھا. سعودی عرب میں عنیزہ میں وہ کہتے ہیں سعودی عرب کے لوگوں سے جس کو عربی زبان نہیں آتی ہے اس کے سامنے عربی میں بات مت کرو. اسے نیچے دکھانے جیسا، اسے نیچے دکھائے جیسا. اور انگریزی بولنے والے لوگ، اللہ آپ کی انگریزی میں اور برکت ترقی عطا فرمائے، دن دگنی رات چوگنی، اللہ آپ بھائیوں کو زندگی اور آخرت میں برکت عطا فرمائے. لیکن اپنی زبان پر کبھی غرور نہ کرو، ہنسو نہیں سامنے والے پر، اس کی لینگویج صحیح نہیں ہے، یہ صحیح بول نہیں پاتا ہے، پروننسیشن اس کا صحیح نہیں ہے. ہم لوگ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سامنے والا جاہل ہے، نبی اٹھا کے دور پھینکیں گے روز قیامت. ایسے آدمی، اللہ نے کچھ دیا ہے، شکر گزاری کا جذبہ لے کر آؤ، شکر گزاری کا جذبہ لے کر آؤ. تیسرا تکبر کرنے والا. دونوں میں زبان کا تذکرہ ہے. پہلے کے جو دو الفاظ ہیں اس میں زبان کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قاف کی آیت کریمہ ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے. سنو غور سے میرے بھائیوں، جو لفظ تم نکالتے ہو، قرآن میں اللہ کہتا ہے ما يلفظ من قول، جو بھی تمہاری زبان سے لفظ نکل رہا ہے، ایک فرشتہ اللہ نے تیار رکھا ہے، وہ لفظ وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے. جی ہاں، میں نہیں بولا، مکر جاتے نہیں لوگ، آپ نے فلاں ٹائم بولا تھا، آپ نے وعدہ کیا، میں نے نہیں بولا. جی ہاں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جہاں ریکارڈ ہونا وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، جہاں ریکارڈ ہونا وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. آج تمہاری ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہے، تم کلاؤڈ میں ریکارڈ کر سکتے ہو، کلاؤڈ میں ریکارڈ کر سکتے ہو. یہ ٹیکنالوجی دینے والا دماغ میرے اللہ کا ہے، تو وہ ہر جگہ ریکارڈ کر سکتا ہے، وہ ہر جگہ ریکارڈ کر سکتا ہے. جو لفظ، جو خیر، جو شر، جو بھی تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو، قرآن یہ کہتا ہے وہ لفظ لکھے جا رہے ہیں. اور دوسری جگہ پر سورہ انفطار میں اللہ کا لفظ ہے کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے ہیں. یہ ایک سیدھے ہاتھ کی طرف ہے اور ایک بائیں ہاتھ کی طرف ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑتا، کوئی چیز نہیں. کامیاب مومن کون ہے؟ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے، سورہ مومنون کی آیت کریمہ ہے، کامیاب مومن کون ہے، سکسیسفل مومن کون ہے. قرآن نے پورے تاکید سے کہا قد افلح المؤمنون. غور سے سنو، کسی موقع پر انشاءاللہ پورا جمعہ کا خطبہ اسی موضوع پر دوں گا انشاءاللہ. آج میرا موضوع ہے زبان، آج میرا موضوع ہے زبان کی اہمیت اور زبان کی حفاظت، اس لیے میں شروع کا پڑھوں گا. اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہے وہ مومن. کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایسا مومن جس کی نماز میں خوف ہے، جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہے، وہ کامیاب ہے. اللہ اکبر. سنو جی بھائی، اللہ کے لیے سنو. سلام پھیرتے ہی ایکسلیٹر کی آواز آتی ہے مجھے، پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں میں نے سلام جلدی پھیرا یا اس نے مجھ سے بھی پہلے سلام پھیر دیا. سلام پھیر کے ہم پلٹتے بھی نہیں. ایک ہمارا مسلی وہاں گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، جی اتنی تیز
کہاں خشوع ہے تمہاری نمازوں میں؟ کہاں خشوع ہے تمہاری نمازوں کے اندر؟ کہاں ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، عزیز کا عزیز المرجل، یہ ہے حدیث کا لفظ، عزیز کا عزیز المرجل یا الروحا، دو الفاظ، چکی پیسیں، چکی پیستے وقت، اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا چکی دیکھنے کے لیے کسی کھیڑے کو جانا پڑے گا، جی چکی پیستے وقت جو آواز آتی ہے نبی کے سینے سے نماز میں، ویسی آواز آتی، ویسا ڈر ہوتا قرآن پڑھتے ہوئے۔ یا پھر آتا ہے مرجل، مرجل بولتے ہانڈی کو، ہانڈی میں کھانا پکتے وقت جیسی آواز آتی ہے، میرے نبی جب نماز پڑھتے تھے اس طریقے سے رونے کی آواز آتی تھی، ہماری نماز میں نہیں، کوئی ادھر کھجا رہا ہے، کوئی ادھر کھجا رہا ہے، کوئی پورے کتنے فیان ہیں، 100 بار گنا ہوگا پھر بھی نماز میں گنتا رہتا ہے، جی کوئی ایسے بھی نمونے ہیں اندر سے اوپر کے جیب سے کنگھی نکال کے سارے بال کر کے واپس اندر رکھ لیتا ہے، کوئی فون آ رہا، فون تو بڑی پریشانی، فون اٹھا کے دیکھ کر کس کا کال آیا ہے دیکھ کے واپس اندر رکھنے والے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ سن لے جو ایسی نمازیں لنگڑی لولی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہیں۔ نماز اسی کی ہے قلب اور جوارح، قلب اور جوارح دونوں میں انہماک رہے، جی ہاں قلب اور جوارح یہ دونوں کا انہماک رہے۔ دل قلب کو کہتے ہیں، جوارح ہمارے حرکتوں کو کہتے ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے کپڑے، ہمارا سر، یہ جوارح ہیں، یہ دونوں ایک جگہ پہ رہیں اور آدمی میں یہ احساس رہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کس سے بات کر رہا ہے؟ کس سے گفتگو کر رہا ہے آدمی؟ یہ احساس رہے، یناجی رب، میں جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں، میرا اللہ میرے اس الحمدللہ رب العالمین کا جواب آسمان سے دے رہا ہے، دیتا ہے اللہ۔ ہر انسان جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کا جواب اللہ آسمان سے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین جب آپ پڑھتے ہو، حدیث میں آتا ہے اللہ کہتا ہے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم بندے نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین بندے نے میری مجد بیان کی، میری بزرگی بیان کی، ہر آیت کا وہاں سے جواب آ رہا ہے۔ یہ احساس ہو ہمارے اندر میرے بھائی، بہرحال یہ نماز کا موضوع۔ اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ الذین هم فی صلاۃ، اللہ تعالی ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، جی ہاں اللہ ہمیں ڈر کے دماغ لگا کر اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اس کے اندر کیا لفظ آتا ہے کامیاب ہونے کے لیے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ اکبر، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میرے بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نوجوان نسل کو، آج کی نوجوان نسل کو اللہ اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیاب وہ مومن ہے جو بیکار باتوں سے دور رہتا ہے۔ اللہ کا لفظ کیا ہے؟ اللہ کا لفظ کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، لغو باتوں سے، نہ جس کا دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، ان باتوں سے جو دور رہتے ہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے یہی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر، سوچ لیں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے سوچ لیں، اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا بنائے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں ان میں داخل عطا فرمائے، اور جہنمی جہنم کو چلے جائیں گے۔ سورہ مدثر، فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، یتساءلون ایک دوسرے سے سوالات، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ کیا سوال جانتے ہیں؟ یہ سوال لے کے جاؤ یہاں سے، اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے۔ کیا سوال ہے؟ ما سلککم فی سقر، امتحان آنے والا ہے نا، ایگزام آنے والا ہے، کیا سوالات آئیں گے، بڑا ٹینشن تمہیں رہتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایک جنتیوں کا سوال ہے جہنمیوں سے۔ کیا سوال؟ ما سلککم فی سقر، جہنم کا ایک نام سقر ہے، جہنم کا ایک نام سقر ہے، سقر ایک نام سعیر ہے، سبحان اللہ، ایک نام حاویہ بھی ہے، یہ نام ہے جہنم کے۔ کس چیز نے تم کو سقر میں پہنچایا؟ کیوں چلے گئے جہنم؟ سبحان اللہ، جہنم کیوں چلے گئے؟ اب جہنمیوں کا جواب سنو، یہ کام کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے۔ قالوا
لم نکو من المصلین، پہلا جواب ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. سنو غور سے، جہنمیوں کا پہلا جواب جہنم میں آنے کا ریزن، پہلا ریزن یہ دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. لم نکو من المصلین، اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اللہ نمازی بنائے. جی ہاں، کیا کیا دعائیں مانگتے نہیں، کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں. اللہ میرے بچے کو MBBS ڈاکٹر بنائے اللہ تعالیٰ، اللہ بنائے ہمارے نوجوان بچوں کو، اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ہمارے بچوں کو اللہ آگے بڑھائے. میری دل سے دعا ہے ساتھ میں اللہ نمازی بھی بنائے. پہلا سوال جواب یہ ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کبھی کسی مسکین کو کھلاتے نہیں تھے، ہمارا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا. اللہ اکبر. اپنے لیے خریدتے تو پورا بکرا خرید لیتے، دل میں دماغ میں یہ رہتا 2 کلو لیں گے، مگر وہ حصہ بھی اچھا لگ رہا وہ بھی دے دے بھائی، یہ اچھا لگ رہا ہے وہ بھی دے دے بھائی، یہ اچھا لگ رہا ہے یہ بھی دے دے بھائی. یہ دل کبھی مانتا نہیں ہے، سارا بکرا گھر کو لے کر آ جاتے، مگر توفیق نہیں ہوتی وہ 4 کلو 5 کلو 10 کلو کے بکرے میں آدھا کلو کسی غریب کو دے دے. نہیں ہوتی توفیق، ہمیں توفیق نہیں ہوتی. جی ہاں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی مسکین کو کھلایا نہیں. آج اکثر گھروں میں بریانی پکتی ہے. اللہ ہمیشہ تمہارے گھروں میں خوشحالی رکھے، اللہ ہمیشہ خوشیاں رکھے، اللہ غموں کو دور فرمائے. دعا ہے، ممبر پہ کھڑ کر دعا دے رہا ہوں، سبحان اللہ، اور ساتھ میں مجھے بھی اللہ عطا فرمائے. جی ہاں، آپ کے گھروں میں پکتی ہے، 2 آدمی کا کھانا نکالو، اس میں سے اسی بریانی میں سے 2 آدمی کا کھانا نکالو، یا کم سے کم 1 کا نکالو، پہلے لے کر جا کر اس آدمی کو دے دو. سبحان اللہ. جو مانگنا نہیں چاہتا، کپڑے بھی اچھے ہیں، کہیں سفر سے آیا ہوا ہے، مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، غور سے دیکھ لو اور اسے پہنچا دو. سبحان اللہ. یہ تیسرا ریزن. دوسرا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسرا سنو، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لوگ بیکار باتیں جہاں ہوتی ہیں، بیکار باتوں میں وقت گزارا کرتے تھے، بیکار بحثیں کیا کرتے تھے. ہماری باتوں میں دم نہیں، بیکار باتیں ہم کیا، یہ جہنم میں جانے کا ایک سبب ہے. بیکار باتیں، کوئی فائدہ نہیں، بیکار بحثیں. اللہ بچائے ہمیں، یہ جہنمیوں کی علامت ہے. چوتھی بات جو ریزن جہنمی بیان کریں گے، وہ کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے روز کا انکار کیا کرتے تھے. یہ قرآن کی ساری آیتیں، ایک بھی حدیث ابھی تک میں نے نہیں پڑھی ہے. آج کے جمعہ میں تقریباً جمعہ کا کافی وقت ہمارا نکل چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ایمان اللہ پر ہے اور یوم آخرت پر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الادب میں پیش کیا ہے. اب جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق. دیکھو، ساری حدیثیں شاید میں نہیں پڑھ پاؤں، 4 صفحے میں نے نوٹ کیے ہیں، کم سے کم 3 تو پورے ہیں، میں نہیں پڑھ پاؤں، مگر جتنا میں بول رہا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ضروری نہیں کہ میں ساری حدیثیں پیش کر دوں، یہ ضروری ہے جتنا میں کہہ رہا ہوں اللہ اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا ایمان اللہ پر ہے اور یوم آخرت پر ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. اللہ اکبر. مہمان کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں. سبحان اللہ. مہمان کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں. ابھی اس 1 ہفتے کے اندر آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے شہر بنگلور کے ایک اچھے جید اور اللہ سے ڈرنے والے ایک عالم کا انتقال ہوا ہے. اللہ نے عمر بھی لمبی دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمل بھی اچھا دیا. کتنے الفاظ ہیں، اللہ نے عمر بھی لمبی دی اور اللہ نے حسن عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی. حدیث کا لفظ ہے، نبی فرماتے ہیں سب سے بہتر آدمی وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ. اللہ عمر بھی لمبی دے اور اللہ صحیح عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. 102 سال جیے. کتنے؟ سونے والا بھی اڑ جائے گا. ہاں، 102 سال جیے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے. انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 99 ایئرس 6 منتھ جیے. 90 پر 9 سال 6 مہینے جیے. ان کے بارے میں جتنے لوگوں نے مرنے کے بعد کہا، سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے پوری زندگی میں کبھی ہم نے
ان کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جتنے لوگ ملے، جتنے لوگ ان کے بارے میں کہے، ساری زندگی میں ہم نے کبھی ان کو کسی کے بارے میں برا کہتے ہوئے ہم نے نہیں سنا. سبحان اللہ. تعجب ہوگا میرے بھائیوں، تعجب ہوگا. دیکھو، آپ جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا. سمجھ لو اسے اچھی طریقے سے. تم کروڑ پتی رہو گے، ارب پتی رہو گے، تم ترم خاں رہو گے، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا فعال لما یرید، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے، جو بھی غریب آتا، غریب، اس کی وہ مہمان نوازی کرتے ہیں. امیروں کی مہمان نوازی تو لوگ دل سے کرتے ہیں. اصل کمال یہ ہے، کوئی بھی مسجد میں نظر آ جاتا، اسے لے کر آ جاتے، اور ان کی بیوی بولتی تمہاری تنخواہ ہی چھوٹی ہے، تم دو دو آدمی کو لے کر چلے آتے ہو. کہتے جو گھر میں ہے رکھ دو. آپ کو تعجب ہوگا میں جو کہنے جا رہا ہوں. گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 لوگوں کو ڈاکٹر بنایا ہے. 3 بچے ان کے ڈاکٹر ہیں. وہ زمانے میں جب SSLC پڑھنا بڑی بات تھی، وہ زمانے میں 60s میں 70s میں SSLC پڑھنا بڑی بات تھی. ان کے سبحان اللہ ایک بچہ مدینہ منورہ سے حافظ بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اور ایک بچہ عمری بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے. یہ ایک بچہ ڈاکٹر ہے، بچی ڈاکٹر ہے، سارا گھر بھرا ہوا ہے ڈاکٹروں سے. تنخواہ بہت چھوٹی ہے. وہی میں نے کہا تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا. اللہ نے نکالا گھر سے. جی، جو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ نہیں کر پاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معمولی مولوی جس کی تنخواہ شروع میں 40 روپے 50 روپے سے شروع ہوتی ہے اور 5000 میں ختم ہو جاتی ہے، 5000 میں ختم ہو جاتی ہے. سارا گھرانہ سبحان اللہ اللہ کے فضل و کرم سے علم والا ہے. مدینے کا فارغ بھی وہ گھر میں موجود ہے اور بڑے بڑے ڈاکٹر بھی وہ گھر میں موجود ہیں. اس لیے کہتا ہوں اللہ سے مانگو، اللہ ہمارے بچوں کی تقدیر اچھی بنائے. اللہ سے مانگو. تم چاہو گے تو نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا. میرے بھائی، وہ مہمان نواز تھے، مہمان نواز تھے. اللہ ہمیں بنائے. مہمان آئے تو ہمارے ماتھے پہ شکنج. دوسرا، جس کا ایمان اللہ پر ہے، یوم آخرت پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیصل رحمہ. رشتوں کو جوڑے. وہ کیا کرے؟ کیا کرے بھائی؟ ہمارے والد کے بہن کے بھائی کسی گاؤں میں رہتے ہیں، کسی وقت گاڑی سٹارٹ کر کے جاؤ، باپ کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں اسے جوڑنے کی کوشش کرو. ماں کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں اسے جوڑنے کی کوشش کرو. بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اگر جمعہ کو یہاں آؤں گا، اسی پہ میں جمعہ کا خطبہ دوں گا انشاءاللہ. آج بھی وہی سوچا، مگر شیخ کے انتقال پر میں نے سوچا نہیں، ان سے جڑی ہوئی کچھ باتیں تمہارے سامنے میں بول دوں. تیسرا لفظ اس حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر. غور سے سنو جی، جس کا ایمان اللہ پر ہے اور یوم آخرت پر ہے. ٹکڑا سنو نبی کا کتنا اچھا ہے. فلیقل خیرا او لیصمت. بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. زبان کھولے تو کچھ اچھا بولے، زبان کھولے تو کچھ اچھا بولے. یہ نبی کے الفاظ ہیں. زبان کھولے تو کچھ اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. سبحان اللہ. علماء کرام یہ کہتے ہیں جو آدمی زبان کی حفاظت کرتا ہے، جو آدمی زبان کی حفاظت کرتا ہے اس کا ایمان مکمل ہے. اس کا تعلق اس حدیث میں نبی نے ایمان سے جوڑا. سنو، جو آدمی، جو عورت زبان کی حفاظت نہیں کرتا یا نہیں کرتی اس کا ایمان ناقص ہے. اللہ اکبر. اس حدیث کی روشنی میں زبان کو نبی نے ایمان سے جوڑ دیا ہے. حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث گزشتہ جمعہ میں نے کہا مسجد خلیل اللہ میں، آج اسے ریپیٹ کر رہا ہوں. آج اس جمعہ میں وہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، اسے دوہرا رہا ہوں آپ بھائیوں کے سامنے اس دعا کے ساتھ اللہ سے، اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس لیے کہ سارے لوگ سنتے نہیں نا، سارے لوگوں کے تک یہ بات جاتی نہیں ہے. عقبہ بن عامر اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی نجات کیا ہے؟ سبحان اللہ. دنیا اور آخرت میں نجات چاہیے. اے میرے رسول من نجا. میں نے گزشتہ جمعہ کا عنوان ہی یہی رکھا، اے اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ سبحان اللہ. آج کی اس مجلس میں جتنے لوگ دنیا اور آخرت میں بچنا چاہتے ہیں
نجات چاہتے ہیں وہ اس حدیث کو اس مسجد سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ، اور صرف لے کر نہیں جائیں گے، کوشش کریں گے عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا 3 کام کر لو نجات ملے گی۔ اللہ اکبر، 3 چیزیں کر لو نجات ملے گی۔ پہلا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ سبحان اللہ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو نجات اگر چاہتے ہو۔ دوسرا لفظ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، میری درخواست ہے میرے بھائیوں، میں اس لیے ذرا زور سے بولتا ہوں کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے، ورنہ میں تمہاری تھڈیاں پکڑ کر بولوں گا، سمجھاؤں گا۔ دوسرا لفظ نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اگر کام نہیں ہے تو باہر مت رہو، گھر میں رہو۔ یہ اللہ کے رسول کا لفظ ہے، یہ حدیث ہے، اس پہ عمل کرنے والا بھی اہل حدیث ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی حدیث ہے، باہر سڑکوں پہ نہ بیٹھا کرو، چائے کے دکانوں پہ نہ ٹہرا کرو، اگر تمہارا کام نہیں ہے تو پھر گراؤنڈوں میں ادھر ادھر بیکار نہ رہا کرو، اگر کام ہے تو باہر رہو، ورنہ نبی فرماتے تیرا گھر تیرے لیے بس ہو جائے، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ میرے نوجوان نسل کے بھائیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھیں روتی ہیں ساتھ میں دل بھی روتا ہے، آنکھیں روتی ہیں ساتھ میں دل بھی روتا ہے۔ 11 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ 4 بچوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، سب کے ہاتھ میں سگریٹ ہیں، سب کے ہاتھ میں سگریٹ، ہر بچہ میرا بچہ ہے، امت کا ہر بچہ میرا بھائی ہے۔ جی ہاں، اپنے بھائی، اچھا چلو بچے تو بچے، بچیاں برقع پہن کر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے واٹس ایپ میں آیا ہوگا، سبحان اللہ، پارکوں میں سگریٹ پیتے ہوئے ملی ہوئی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کام ہو گیا، کالج ختم ہو گئی، مسجد میں عبادت ہو گئی، گھر انہی میں رہو، گھر مسجد، تعلیم گھر مسجد، یہ چکر تمہارا رہے، تمہارا دوست مسجد کا امام رہے، تمہارا دوست مسجد کا مؤذن رہے، تمہارا دوست اچھے پڑھنے والے سچے بچے رہیں۔ یہ نبی کا دوسرا لفظ ہے، وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ میرے نوجوان نسل کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اللہ مجھے عمل کی، آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اکیلے میں بیٹھ، یاد کر اپنے گناہوں کو، یاد کر اور رو۔ کیا بولتے ہیں نبی؟ اکیلے میں بیٹھ، اپنے گناہوں کو یاد کر، کیا کیا تو نے کیا ہے زندگی میں، تیرے گناہ کتنے بڑے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر، اکیلے میں بیٹھ کے رو۔ یاد رکھو، اگر آپ ایسا کریں گے، اکیلے میں بیٹھ کے روئیں گے، اکیلے میں، 4 لوگوں کے سامنے نہیں، رونے کا تعلق ہمیشہ اکیلے میں ہے۔ ذکر اللہ خالیا، اکیلا، خالی میں بیٹھ کر، جی یاد کر کے اگر کوئی روتا ہے، اللہ کے رسول کا لفظ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تمہارے سامنے، ایک قسم کا ڈر دل میں آتا ہے، اگر میں مروں گا ان گناہوں کو لے کر تو مجھے کیا ملے گی، کیا سزائیں مجھے ملے گی، اگر وہ ڈر بھی آ جائے، نبی فرماتے ہیں، غور سے سننا میرے بھائی، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ بات ناممکن ہے، تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس اندر نہیں جا سکتا، ویسے یہ بھی ناممکن ہے جس کی آنکھ سے آنسو نکلے ہوں، جس کی آنکھ سے ڈر کے آنسو نکلے ہوں، اللہ کے خوف کے آنسو نکلے ہوں، عذاب کو یاد کر کے رویا ہو، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جیسے تھنوں کا دودھ واپس نہیں جا سکتا، ویسے یہ بھی ناممکن ہے کہ اسے جہنم کی آگ چھو لے۔ سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ یہ 3 چیزیں نبی نے کہا اگر کسی کی زندگی میں آ گئی یہ نجات ہے۔ اس میں میں کچھ باتیں بول کر جمعہ کا وقت ہو چکا ہے۔ زبان کی حفاظت کے تعلق سے کچھ حدیثیں، قرآن کی کچھ آیتیں میں نے کہیں، کہاں کہاں ہمیں زبان کی حفاظت کرنی ہے میں گناتا ہوں۔ سب سے پہلے کبھی ہماری زبان سے شرکیہ لفظ نہ نکلے انشاءاللہ، کبھی ہماری زبان سے، کبھی کبھی انجانے میں نکل جاتا ہے۔ آپ صحابہ سے نکل گا، کس سے؟ ایک صحابی نے نبی سے کہا لو شاء اللہ وشئت، اللہ چاہے اور آپ چاہے تو ہو جائے گا۔ کیا لفظ ہے؟ غور سے سنو۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں اس کے اندر اللہ رسول کا ڈر نہیں ہے، اس کے اندر ڈر، رسول سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی اتباع اور محبت کی ضرورت ہے، ڈر صرف اللہ سے کرے۔ جی، ایک صحابی نے نبی کے سامنے کہا لو شاء اللہ وشئت، اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ میرے خیال میں
اس مسجد کے اندر کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اس میں غلطی کہاں ہے جی، یا کسی کو سمجھ میں آیا ہے؟ لو شاء اللہ وشئت، نبی کا جواب اجعلتنی للہ ندہ، رسول اللہ جواب دے رہے ہیں اجعلتنی للہ ندہ، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، تو نے مجھے یہ لفظ بول کر اللہ کے برابر کر دیا، سبحان اللہ۔ ساتھ میں رسول کہہ رہے یہ بول لو شاء اللہ الگ ہے، ثم شئت اللہ چاہا تو ہوگا، جی ہاں اس کے بعد میرا لفظ الگ کر اس سے۔ جی نبی نے روکا ہے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں، کوئی لفظ، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اللہ کی مہربانی کے بعد تمہاری مہربانی، ایک ہی جملے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ اللہ کے احسان کے بعد تمہارا احسان نہیں، اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے تم پہ احسان کیا۔ ایک جملے میں صرف اللہ کافی ہے، کوئی لفظ ہماری زبان سے شرکیہ نہ نکلے، کوشش کرو۔ اور اس کے لیے ایک دعا نبی نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ دعا معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم ہے، شرک سے بچنے کی دعا۔ یہ دعا کس کی ہے؟ شرک سے بچنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کر شرک کبھی کر دیا ہے، اور اللہ مجھے معاف کر دے اگر میں نے انجانے میں کچھ کر دیا ہے، وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہمیں زبان کا استعمال، جھوٹ نہ بولے میرے بھائی، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ وقت پورا ہو چکا ہے میرا، اس پر میں دو الفاظ بولنا چاہتا تھا، میں نے حدیثیں بھی نوٹ کی اس کے اوپر۔ یہ امت سچی امت ہے، نبی نے کہا مسلمان کبھی شیطان کے بہکاوے میں زنا کر دے سکتا ہے، زنا کبھی مسلمان شیطان کے بہکاوے میں چوری کر سکتا ہے، مگر وہ مسلمان بھی ہو اور وہ جھوٹ بھی بولے، یہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر ہم سے زیادہ سچ بول رہے ہیں، غیر ہم سے زیادہ سچے ہیں، اور اس میں بھی تماشا یہ ہے میرے بھائی، ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہاں کھڑے ہو کر؟ کہاں کھڑے ہو کر؟ رسول اللہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے مسجد میں بیٹھ کر تقریر کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، دل کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کیا جھوٹ ہے؟ جو حدیث نبی سے ثابت نہیں ہے، جو حدیث اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، وہ حدیث نبی کا نام لے کر جو کہتے ہیں، وہ نبی پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے؟ اسی کو ضعیف حدیث کہتے ہیں، اسی کو ضعیف اور موضوع حدیث۔ یہ دوسرا، تیسرا اور چوتھا ملا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عذاب ہے، اکثر بہنوں میں بھائیوں میں یہ دیکھا جاتا، بڑے کم لوگ ہیں میں نے اس سے بچتے ہوئے دیکھا ہے، الغیبت والنمیمہ، عربی زبان میں دونوں کو ملا کر کہتے ہیں۔ غیبت، کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات بولنا جو اسے پسند نہیں ہے، اس میں وہ برائی پائی جاتی ہے، مگر وہ بولنا اس کے پیٹھ کے پیچھے، یہ غیبت ہے، اس کے لیے عذاب قبر ہے۔ اللہ اکبر، مریں گے تو فوراً قبر کا عذاب ہے۔ کتنے لوگ، پہلی بات تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہم نے کن کن کی غیبت کی ہے، تو کس کس سے معافی مانگیں گے؟ کس کس سے معافی؟ ہم بھول چکے ہیں، ہم کتنوں کی غیبت کرتے ہیں، ہم بھول چکے ہیں۔ سبحان اللہ، یاد رکھو اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اس کے جتنے برائیاں ہیں وہ اپنے لیے لے رہا ہے اور اپنی نیکیاں اسے دے رہا ہے۔ اللہ یہ غیبت سے، یہ نمیمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خاص طور سے ایک دوسرے کو پکارنے کے جو الفاظ ہیں، جمعہ میں اس پر ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے ایک دوسرے کو کبھی برے لقبوں سے مت پکارو، ایک دوسرے کو کم سے کم یہ جمعہ سننے کے بعد اللہ سے ڈر کے نبی کی محبت میں عمل کرو انشاءاللہ تعالی۔ ایک دوسرے کو برے، جو ان کا نام ہے وہ نام سے پکارو۔ آپ سبھی جانتے ہیں وہ حدیث، شاید اس مجلس کا کوئی آدمی ہوگا جسے نہیں معلوم ہے۔ ایک بار، صرف ایک بار، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری بہنوں غور سے سنو، آپ کے لیے ہے، کسی بچی کو دیکھنے کے لیے جاتے نا، نہیں پسند آتی ہے تو دل مت توڑو، دل مت توڑو اس بچی کا، اس کے بالوں کا مذاق مت اڑاؤ، اس کے ہائٹ کا مذاق مت اڑاؤ، اس کے کلر کا مذاق مت اڑاؤ، کبھی کبھی اس کے خاندان کا مذاق مت اڑاؤ۔ تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، اگر نہیں پسند آ رہی ہے بڑے ادب سے باہر آ جاؤ، بڑے احترام سے باہر آ جاؤ،
کسی کا حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا؟ قصیرہ. کیا کہا؟ لفظ کیا؟ یہی جمعہ کا آخری لفظ ہے. قصیرہ. حضرت صفیہ کے بارے میں کہا وہ قد میں ذرا چھوٹی ہے. قد میں ذرا چھوٹی ہے. بڑا اچھا مہذب لفظ ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ؟ کیا کہا نبی نے؟ امام پوچھے تو بول سکتے ہیں. کیا کہا رسول اللہ نے؟ یا عائشہ، اے عائشہ، تم نے ایسا لفظ کہا ہے لو مزجت فی البحر لمزج، لو مزجت فی البحر لمزج. اگر اس لفظ کو سمندر میں ملا لیں، یہ گڈا جو لفظ ہے اس لفظ کو سمندر میں ملائیں، پورا سمندر گندا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں آج جتنے الفاظ ہم مرد استعمال کر رہے ہیں، عورتیں استعمال کر رہی ہیں، وہ سارے اس سے بڑے ہی ہیں. آگا دیکھو کالا، آیا دیکھو لنگڑا. ہماری گفتگو ایسی ہے. لنگڑا آ گیا، کالا آ گیا، گڈا آ گیا، موٹا آ گیا. یہ ہماری گفتگو کے الفاظ ہیں. اور عجب یہ ہے پڑھانے والے استاد کو بھی ہم ایسے ہی بلاتے ہیں. سبحان اللہ. تماشا کیسا ہے. پڑھانے والے جس نے ہمیں سکھایا ہے، وہ کوچ کچھ بھی میتھس پڑھائے، سائنس پڑھائے، قرآن پڑھائے، کوئی بھی پڑھانے والا استاد ہو، اسے بھی ہم آڑے نام سے ہی پکارتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اس زبان کو، کتنا بڑا لفظ نبی نے کہا، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. من یزمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. جو مجھے گارنٹی دے گا دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی، اور جو رانوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. اللہ تعالیٰ یہ زبان جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. اللہ اس زبان سے قول صحیح عطا فرمائے. اللہ معروف عطا فرمائے. صحیح بولنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کسی کا مذاق اڑانے سے اللہ ہمیں بچائے. اللہ کسی کی غیبت کرنے سے بچائے، چغلی کرنے سے بچائے، جھوٹ بولنے سے بچائے، شرکیہ قول سے بچائے، نبی پہ بہتان سے بچائے اور نبی پر جھوٹ بولنے سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ مجبور ہیں، اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے. اس موقع پر میں یہ بھی کہہ دوں، دو لوگ آتے وقت بڑے اصرار سے مجھے دعا کے لیے بولے ہیں. ایک نوجوان گزشتہ ہفتہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، 28 سالہ نوجوان ہیگڑے نگر کے اندر ایک بس کے نیچے آ گیا، جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹا بچہ 4 مہینے کا ہے. چھوٹا بچہ 4 مہینے کا ہے. ایوب وہ نوجوان کا نام ہے. ان کے گھر والوں نے کہا اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. مغفرت کی، وہ اسی وقت انتقال ہو گیا اس کا. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اللہ انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ سے یہ دعا ضرور کرے اللہ وہ 4 بچوں کی نگرانی فرمائے. اللہ نعم البدل عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. پھر آتے ہوئے ایک باپ مجھے فون میں رو کر ایک دعا کی درخواست کیا. ایک مرتبہ میرا 18 سال کا بچہ ہے، ہارٹ کا آپریشن ہوا، ناکام ہو گیا ہے. پھر دوبارہ ہارٹ کا آپریشن ہے اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے نس بند ہو گئی ہے، اب ہارٹ کا آپریشن کریں گے تو مر سکتا ہے بچہ، زیادہ چانسز مرنے کے ہیں. وہ باپ مجھ سے یہ کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے مر سکتا ہے، مگر مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے. آپ دعا کرائیے مسجد کے اندر، آپ دعا کریں میرے بھائی، میں بھی دعا کرتا ہوں. اللہ عز و جل وہ 18 سالہ نوجوان سید ارشاد، وہ بچے کا نام ہے سید ارشاد، اللہ سبحانہ وتعالی اس بچے کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے. اللہ اس کے ہارٹ کے آپریشن میں اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے. دنیا والوں کے لیے یہ چیز ناممکن ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے. صرف یہ 2 لوگوں کی حد تک نہیں، اللہ سارے بیماروں کو اللہ شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے. سارے مجبوروں کی اللہ مجبوری دور فرمائے. سارے پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانی دور فرمائے. جس کے سر پہ ہر جمعہ میری یہ دعا ہوتی ہے، جس کے سر پہ خرچ کا بوجھ ہے، اللہ اسے اتنی دولت عطا فرمائے وہ سر سے خرچ کے بوجھ کو ادا کر سکے، وہ سر سے خرچ کے بوجھ کو ادا کر سکے. جس کے سر پہ بچیوں کی ذمہ داری ہے، بہنوں کی ذمہ داری ہے، خاندان والوں کی ذمہ داری ہے، اللہ اسے اتنی دولت، اتنی طاقت عطا فرمائے وہ اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھا سکے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اتباع سنت عطا فرمائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم.